نہ تو وہ اتنا پڑھا لکھا تھا اور نہ ہی اس کے پاس کوئی بڑا عہدہ تھا، لیکن اس کا تعلق دنیا کے طاقتور اور ارب پتی ایلن مسک، اسٹیفن ہاکنگ، مائیکل جیکسن، بل کلنٹن، پرنس اینڈریو، کوئین مکارتی جیسے لوگوں سے تھا۔ ان سارے طاقتور لوگوں کا اس شخص سے جڑے رہنا محض دوستی نہیں تھا، بلکہ وہ تھا اس شخص کا وہ سیکرٹ آئی لینڈ کہ جہاں پر صرف خاص لوگوں کو رسائی حاصل تھی۔ آخر کیا تھا اس آئی لینڈ میں کہ جہاں جو بھی جاتا وہ قانون، اخلاق، شرم اور حتیٰ کہ انسانیت تک کو پیچھے چھوڑ کر جاتا تھا۔ یہ شخص پیار سے اپنے اس آئی لینڈ کو لٹل سینٹ جیمز کہتا تھا، لیکن چند لوگ جو اس آئی لینڈ کی حقیقت سے آشنا تھے وہ اس آئی لینڈ کو پیڈوفائل آئی لینڈ کہتے تھے۔ اس سب نظام کا ماسٹر مائنڈ تھا جیفری ایپسٹین۔ The Epstein Files. Epstein Files. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Epstein Files. Epstein Files. جیفری ایپسٹین 1953 میں نیو یارک کے ایک علاقے بروکلین میں ایک متوسط یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ وہ غیر معمولی طور پر ذہین تھا، خاص طور پر ریاضی میں۔ یونیورسٹی کی تعلیم مکمل نہ کر سکا، لیکن ایک سکول میں ریاضی کا استاد بن گیا، مگر صرف 2 سال کے بعد ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ملازمت سے نکال دیا گیا۔ یہاں سے اس کی زندگی نے ایک خطرناک موڑ لیا۔ اسکول میں تدریس کے دوران اس کی ملاقات ایک طالب علم کے والد سے ہوئی جو کہ ایک بینک کا مینیجر تھا۔ اسی تعلق کے ذریعے ایپسٹین کو بینک میں ملازمت مل گئی۔ وہ 5 سال تک بینک کے شعبے میں رہا، تعلقات بڑھاتا رہا اور اثر و رسوخ بڑھاتا رہا، لیکن جلد ہی مشکوک مالی لین دین اور دھوکہ دہی کے الزامات سامنے آ گئے، جس کی وجہ سے اسے بینک بھی چھوڑنا پڑا۔ بینک چھوڑنے کے بعد امیر لوگوں کے لیے مشاورتی ادارے قائم کیے۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں اس کی زندگی دولت، طاقت اور جرائم کے امتزاج میں بدلنے لگی۔ 1991 کے بعد اس کی ملاقات غزلین میکسویل سے ہوئی۔ وہ ایک بااثر خاندان سے تھی اور عالمی اشرافیہ تک اس کی رسائی تھی۔ یہیں سے ایپسٹین کی زندگی میں ایک نیا اور تاریخ باب شروع ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی مرحلے پر آ کر کم عمر لڑکیوں کو ورغلانے اور ان کا استحصال کرنے اور انہیں طاقتور افراد کے لیے پیش کرنے کا منظم نظام قائم کیا گیا۔ بحر اوقیانوس میں ایپسٹین کا نجی جزیرہ تھا جس کا نام تھا لٹل سینٹ جیمز۔ مقامی لوگ اسے کہتے تھے گناہوں کا جزیرہ یا بچوں کے استحصال کا جزیرہ۔ یہاں عالیشان محلات، نیلے گنبد والی پر اسرار عمارت، خفیہ تہہ خانے، سوئمنگ پول اور نجی تفریح گاہیں موجود تھیں۔ یہاں قانون داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا طریقہ واردات کچھ یوں تھا۔ غریب گھرانوں یا ماڈلنگ کی خواہش رکھنے والی کم عمر لڑکیاں اس کے نشانے میں آتی۔ انہیں مساج یا تعلیم یا روزگار کے جھانسے دیے جاتے، پھر لالچ یا دھمکی کے ذریعے مزید لڑکیاں لانے پر ان کو مجبور کیا جاتا اور یوں ایک جال بنتا چلا گیا۔ اسی نیٹ ورک میں سینکڑوں لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہوئی۔ ورجینیا جوفرے نے کھل کر بتایا کہ کیسے اسے کم عمری میں طاقتور افراد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ماریا فارمر وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے 1996 میں پولیس کو اطلاع دی، مگر کیس کو دبا دیا گیا۔ ایک بات سب کے بیانات میں مشترک تھی، ایپسٹین کے پاس طاقتور لوگوں کی خفیہ ویڈیوز تھیں جنہیں بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 2005 میں فلوریڈا میں ایک 14 سالہ لڑکی کے والدین نے شکایت درج کرائی۔ تحقیقات ہوئی، میڈیا شامل ہوا، متاثرین کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی، لیکن 2007 میں ایپسٹین کو غیر معمولی قانونی رعایت دی گئی۔ صرف چند متاثرین کو معاوضہ دے کر معاملے کو بند کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد کئی سال خاموشی رہی، مگر پھر 2018 میں میامی ہیرالڈ کی تحقیق نے سب کچھ بدل دیا۔ 80 سے زائد متاثرین کے انٹرویوز عوام کے سامنے آئے، دباؤ بڑھا اور جولائی 2019 میں ایپسٹین کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ پھر صرف 35 دن بعد وہ جیل میں مردہ پایا گیا۔ کیمرے بند تھے، نگرانی نہیں تھی اور سوالات بے شمار تھے۔
क्या ये खुदकुशी थी या किसी ने हमेशा के लिए इसको खामोश कर दिया? इसकी साथी गजलीन मैक्सवेल आज कैद की सजा काट रही है। लाखों दस्तावेजात, तस्वीर, वीडियोस अभी भी राज हैं। ये केस सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं बल्कि इस निजाम का आईना है जहां ताकत कानून से बालातर हो जाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ताकत और दौलत जब इखलाक से आजाद हो जाए तो वो इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। जेफरी एप्स्टेन एक फर्द था मगर इसके पीछे खड़ा निजाम आज भी सवाल बनकर मौजूद है। जेफरी एप्स्टेन तो मर गया लेकिन इसके साथ जुड़े सवाल आज भी जिंदा हैं और शायद यही इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू है।